بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ان اسلام کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور بہادری کا ایک بہت زبردست واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دلرانہ قول اللہ کے شیر مولا علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ پنجتن پاک کے صدقے آپ میرے اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا اور لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا ایک معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاص جانفشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس پر حق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-3 آدمی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارکہ دی۔ یہ جنگ کا دستور ہوتا تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 حریف یعنی عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کی دہار اور قوت ایمانی سے برا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شبیہ کو موت کے گھاٹ اتارا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی۔ کمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آ گئے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر بھڑک بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان اور طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ آ کر کھڑی تھی، ان کا تمام غرور و تکبر لشکر میدان میں بکھر کر رہ گیا، کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ کو اپنے فرشتوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کن لڑائی کریں گے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے فرشتوں کی مدد سے اس لڑائی کو مسلمانوں کے لیے فتح کا سامان بنا دیا اور چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھی جنگ بدر کا مختصر سا ایک واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو میرے اس لائف ان اسلام چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو یہ پورا واقعہ اور یہ پوری تفصیل
سننا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کے اوپر ایک اور فل ویڈیو بنا سکوں۔ جزاک اللہ۔